بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پوری دنیا میں اگر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس میں کئی سیگمنٹس ایسے ہیں جس کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں. ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے مقبوضہ کشمیر میں دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر کے ہندوستان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے کرے وہاں ہندوستان کے اندر. اور اس سلسلے میں ہم نے اکثر دیکھا کہ دنیا ایک ایسے ایلیمنٹ کے اوپر، ایک ایسے فیکٹر کے اوپر ہمیشہ کافی ہمیں سینسٹیو نظر آتی ہے، وہ ہے خواتین کے حوالے سے. لیکن جب مقبوضہ کشمیر کی خواتین کے حوالے سے بات آتی ہے تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ بھی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی اس طرح آواز بلند نہیں ہوتی جس طرح کہ ہونی چاہیے. اب مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ عصمت دری کے طور پہ ایک ایسا انسٹرومنٹ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جسے آپ وار آف ویپن کہہ سکتے ہیں. خواتین کو مالسٹیشن کے ذریعے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، عصمت دری کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اجتماعی زیادتی کا بھی انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے. میں کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پچھلے 30 سال کا اگر آپ انالیسس نکال لیں تو ایسے آپ کے سامنے ہوش ربا انکشافات ہوں گے کہ آپ عقل دنگ رہ جائے گی، اور کہ اس کے اوپر ایکشن ابھی تک انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح سے کیوں نہیں کروا پائی اور کیوں نہیں پابندیاں ہندوستان کے اوپر لگا پائی. 11,000 سے زیادہ خواتین کو عصمت دری اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ 2342 خواتین ایسی ہیں جنہیں شہید کیا گیا. ہندوستان کی بربریت اور سفاکیت اور جنگی جنون کی وجہ سے 23,000 سے زائد خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ پوری دنیا کے اندر آپ نے ہاف وڈو کی اصطلاح کہیں نہیں سنی ہوگی، لیکن وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر استعمال ہوتی ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم ہاف وڈو کا جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے، کس کرب میں وہ خواتین مبتلا ہوتی ہیں جنہیں ہاف وڈو کہا جاتا ہے، جو پلے کارڈز اٹھا کے سڑکوں پر پھر رہی ہوتی ہیں، جو کبھی تھانوں میں پھر رہی ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہندوستان کی عدلیہ بھی اس حوالے سے خاموش ہے، مجرمانہ اس کی خاموشی ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہندوستان کی فورسز نے کس طرح جو ریپ ہے اسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور اس کا جو خواتین ہیں ان کی نفسیاتی صحت کے اوپر کیا اثر ہے، اس کے اوپر بھی کئی رپورٹ شائع ہو چکی ہیں، لیکن تاحال کوئی سنوائی نہیں ہے. آج اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے کہ ہندوستان کی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کس طرح سے خواتین کے ساتھ زیادتی کی. کچھ ایسے واقعات ماضی میں ہوئے، سانحات ماضی میں ہوئے جس کے حوالے سے بنتا تو یہ تھا کہ جو بھی کلپرٹس سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، لیکن آج تک وہ مجرم جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کی سٹیٹ اس کے اندر انوالوڈ ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں دعوت دی جوائن کیا ہے محمود احمد ساغر صاحب نے. آپ سینئر حریت رہنما ہیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ سابق سفارتکار ہیں اور آپ بڑی اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ٹو سٹارٹ ود محمود احمد ساغر صاحب، وین اٹ کمز ٹو کشمیری ویمن، تو ہندوستان کی طرف سے ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی کہ جب آرٹیکل 370-35 کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہمارے لیے کشمیری خواتین کے ساتھ شادیاں کرنی. ایون ان کا ایک سی ایم جو ہے اس نے بھی اس طرح کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس دیں. مالسٹیشن کو بطور ہتھیار ہندوستان کی فورسز استعمال کر رہی ہیں، اس کی ریاستی سرپرستی ان کو حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر صاحب. بنیادی طور پہ آپ نے ابتدائی کلمات میں جس چیز کا ذکر کیا ہے حقیقت وہی ہے. دیکھیں اس کے پیچھے ایک اسٹیٹ ہے اور ان نے اس کو حکمت عملی کے طور پہ استعمال کیا. یہ بالکل وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کیا، اور جس میں اصل میں سب سے بڑی بات جو یاسر صاحب اس میں ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ ماں بھی ہے، یہ بہن بھی ہے، یہ بیٹی بھی ہے، اور یہ بیوی بھی ہے، اور یہ ہر طرف سے اس کی شکار ہے. ہندوستان نے اس چیز کو ویپن کے طور پہ استعمال کیا، یہ ثابت بھی ہوا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا ٹس سے مس نہیں ہوئی. رپورٹس ضرور آئے جس طرح آپ نے بھی اپنے ابتدائی کلمات میں بات کی. ایون ہیومن رائٹس کمیشن کا 2019 کا ایک رپورٹ آیا جو ایک وزندار اور مضبوط دلیل تھی اس بات کی کہ ہندوستان کشمیر میں کر کیا رہا ہے.
لیکن اس کے باوجود ہندوستان پہ کوئی اثر نہیں پڑا. ہندوستان نے اس کے بعد 2019 کا واقعہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم کھلے بند جو چاہے مرضی ہم کریں گے، لیکن ایسا ممکن ان کے لیے نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام، انہوں نے 1947 سے لے کے آج تک، یہ 30 سال کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ 74 سال کا ہے، جس میں کشمیری نے وقتاً فوقتاً دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی تحریک کو منظم کیا. جب پرامن تھے ہم پرامن تھے، جب پرامن امن سے بات نہیں چلی تو ہم نے ویپن اٹھایا. 9/11 آ گیا، ہم نے ویپن کو محفوظ پھر کیا. لیکن کشمیر کی خواتین کے بارے میں ان دنیا کی خواتین ایسوسیشن کو بھی بات کرنی چاہیے جو دنیا میں موجود ہیں، جو بات کرتی ہیں ویمن رائٹس پہ بات وومن رائٹس پہ بات کرتی ہے. ہم اس وقت جو پوزیشن ہے یاسا وہ یہ ہے کہ اس ماں کے ہزاروں بیٹے جیلوں میں اس وقت بھی ہیں، اس سے بھی یہی ماں متاثر ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہاف وڈوز کی بات ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ہمارے ناظرین کو ذرا سمجھانے کے لیے بتا دیں کہ ہاف وڈو بیسیکلی یہ دیکھیے ٹرمنالوجی کشمیر کے لیے مختص کیوں ہے؟ دیکھیے یہ میں یہی اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے وہ بائی، وہ بزرگ، وہ بچے جو ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ شہید کیے گئے ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، لیکن ہندوستان کے فورسز نے ان کو کشمیر کی سرزمین سے غائب کر دیا. وہ انتظار میں اس بات کے ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ جی کیا وہ کہاں پہ ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں ہم ابھی تک دیا گیا ہے. ہندوستان کی بہت سی ایسی وہاں کی لوکل این جی اوز ہے جنہوں نے اس پہ تھوڑا بہت کام کیا، لیکن وہ لاجواب ہیں کیونکہ پیچھے سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ وہاں کی عدالتیں، جس کو دنیا میں بڑا کہا جاتا ہے کہ جمہوری ملک کی جمہوری عدالتیں، انہوں نے بھی ہمیشہ سٹیٹ کا ساتھ دیا، کشمیر کے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا. اور اس مظلومیت کا سب سے بڑا شکار جو ہے وہ کشمیری خاتون ہے. ٹھیک ہے. امبیسڈر صاحب، افغانستان کے حوالے سے جب دنیا کے کنسرن سامنے آتے ہیں تو سب سے بڑی بات کرتے ہیں جی وہاں پہ ہمیں یہ خدشہ ہے، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ماضی میں ہو چکا ہے وہی دوبارہ ریپیٹ ہوگا. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. وین اٹ کمز ٹو کشمیر، وہی جو آوازیں افغانستان میں اٹھائی جا رہی ہیں اس خدشے کو لے کر جو ابھی بپا نہیں ہوا، اور جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے اوپر وہی آوازیں خاموش کیوں ہیں؟ جی یہ ریئل پالیٹک ہے، اور یاسر صاحب اس میں ڈپلیسٹی جو ہے وہ ہال مارک ہے. جو پاورز، جو آکوپیشن پاورز ہوتی ہیں وہ ان کے ڈبل فیس پالیسی ہوتی ہے. اس میں ہمیں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے افغانستان کا ذکر کیا تو وہاں پہ یہی طالبان تھے جو سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے کو تیار تھے 2002 میں، اور اس کے بعد وہ انکلوسیو گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتے تھے. لیکن اس وقت کے وزیر دفاع رمسفیلڈ نے کہا کہ ہم جو ہے ہم سرنڈر کو نہیں مانتے. تو اب پوئٹک جسٹس یہ ہے کہ اب امریکہ وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ. تو یہاں پہ جب آپ انڈیا پہ اپلائی کریں گے تو انڈیا کی جو ڈپلسٹی ہے وہ تو اس کا ایک تاریخی پس منظر موجود ہے رائٹ فرام دا بگننگ، کہ جب یہی انڈیا تھا جو یو این میں لے کے گیا کشمیر کے ایشو کو. مسٹر نہرو جو ان کا بہت ریویئر کیا جاتا ہے انڈین پالیٹکس میں، لیکن یہی نہرو صاحب تھے جو اس سے پھر پسر گئے، منحرف ہو گئے. ٹھیک ہے. اور فردر یہ ہے کہ جب کرائسس میں انڈیا آتا تھا تو بات کر رہا تھا، مثلا 62 میں انڈیا چائنا وار ہوا تو وہ بات چیت پہ تیار ہو گئے. تو بھٹو سوہن سنگھ مذاکرات ہوئے. اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سبسیکوینٹلی یہ شملہ ایگریمنٹ کی جو بات ہوتی ہے، شملہ ایگریمنٹ میں انڈیا نے خود ایگری کیا فار دا فائنل سیٹلمنٹ. اب سر ہم خواتین کے موضوع کے اوپر آتے ہیں. خواتین کے ساتھ پوری دنیا میں، جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا، کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. کئی خواتین کے بارے میں معاملہ ہو تو پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی جاتی ہے، جو معزز ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں. ڈپلیسٹی کی آپ نے بات کی ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے رپورٹس بھی دیکھی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس ہیں، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس ہیں، ڈفرینٹ ادر رپورٹس ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس کو اس طرح کا موضوع نہیں بنایا جاتا دنیا کے اندر؟ کیا
کشمیری خواتین جو ہیں وہ لیسر ہیومن ہیں، یہ وجہ ہے؟ ابھی یو این جی اے کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں اس کے اندر بھی ہیومن رائٹس وائلیشن، پاکستان نے ڈوسیئر پیش کیا ہے اس سے پہلے 131 پیجز پہ مبنی. اس کی تھوڑی سمجھائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ ہم صحیح طرح بتا نہیں پا رہے کہ کشمیری خواتین کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یا وہ اکنالج کرنا ہی نہیں چاہ رہے کہ ٹھیک ہے یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے؟ دیکھیے یہ ایک وار سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور وار کے اندر جو ہتھیار دشمن یوز کرتا ہے اور خاص کر لبریشن وار کے اندر، تو اس میں یہ ریپ ایک انسٹرومنٹ ہے. یہ کوئی یہاں کا نہیں ہے، وہ چاہے روانڈا ہو، بورونڈی ہو، وہاں پہ بھی ہوا، بوزنیا ہو، اس کے اندر بھی. تو یہ ایک اسٹرگل کا حصہ ہے، اور اس میں کشمیریوں کی اسٹرگل ابھی جیسے محمود ساگر صاحب نے ذکر کیا 74 ایئرس تو ہماری یعنی جو آزاد زندگی کی بات آپ کر نے رہے بڑا ہیں. پرٹیننٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ فرمائیے گا جس طرح جن ممالک کا آپ نے تذکرہ کیا ہے ان میں سے کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر بعد میں وار کرائمز بھی انیشیٹ کیے گئے ہیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یہ تو وار کرائمز کے زمرے میں آتی ہیں؟ دیکھیے بالکل ہیں، لیکن اس میں اس کا کیا کیا جائے کہ ابھی اس وقت انڈیا کا جو سائز ہے، اس کی اکانومی ہے، اس کے پیچھے وہ سارا کام کر رہا ہے. مثلا فرانس نے جب یہ رافیل ایئرکرافٹ وہ خرید رہا ہے تو وہ انڈیا کا گیت گا رہا ہے. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے یونائٹڈ نیشنز میں جو کل تقریر کی، اس کے اندر ان کو چائنا میں زنجیانگ یاد تھے اور ایتھوپیا کے نارتھ ایتھوپین پرابلم یاد تھا، لیکن ان کو کشمیر کے اندر جو ایٹراسٹیز تھیں وہ تو یاد نہیں تھیں. خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ اب اس وقت وہ ان کے ساتھ جو ہے کوارڈ کی میٹنگ ہوگی، تو وہ انڈیا کوارڈ کا حصہ ہے، تو وہ ان کا پیارا ہے. تو یہ چیزیں اب آپ کے سامنے، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ریئل پالیٹک ہے اس کا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیے امریکہ 20 سال رہا افغانستان کے اندر، اگرچہ امریکہ کی وہاں موجودگی قانونی طور پہ صحیح تھی، یونائٹڈ نیشنز کے سینکشنز کے باوجود اس کو وہاں سے نکلنا پڑا. وہ افغانستان ایک علیحدہ ایگزامپل ہے. کشمیر کے کانٹیکس میں یہ صرف آزادی کی بات نہیں، 1947 سے کشمیری اس سے پہلے سے اسٹرگل میں ہیں، تو لہٰذا ان کی اسٹرگل جب آپ شمار کریں گے تو 1947 سے تاریخ شروع نہیں ہوتی، پہلے سے وہ اس کی پہلے سے ڈوگرا راج کے خلاف بھی ان کی اسٹرگل رہی ہے. اس اسٹرگل میں دیکھیے یہ ایک لو سمرنگ ہے اس وقت، یہ جو ہے آہستہ آہستہ پھر وہ پکے گا. لیکن ایک چیز طے ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ میں اس پہ بھی آپ سے بات کر کروں دوں کہ ہماری ایک چیز طے ہے کہ انڈیا کشمیروں کو سبجوگیٹ نہیں کر پایا، جو کہ ان کا یہ جتنے بھی ویپنز استعمال کر لیں انٹیمیڈیشن کے، چاہے وہ اغوا کر لیں لوگوں کو، وہ پیلٹ گنز کا استعمال کر لیں، بچوں کو اندھا کر دیں، اس سے ایلینیشن میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. یہ اس بارے میں اسٹڈی خود انڈین جو اینالسٹ ہیں، جو سیریس اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی گزشتہ جتنی حکومتیں ہیں انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑی بات وہ جو انڈیا کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے، وہ کشمیری ایلینیشن اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے بتایا کہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک کوئی کام نہیں ہو پا رہا. کنن پوشپورہ کا واقعہ ہو، بہت ہی دلخراش واقعہ، 2 گاؤں جس طرح سے ان کی فورسز نے خواتین کے ساتھ عصمت دری کی، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. ویئر از انڈین جوڈیشری ان آل دس؟ آج تک صرف کنن پوشپورہ نہیں ہے بلکہ اتنے زیادہ واقعات سانحات ہیں، اگر ہم گننے بیٹھ جائیں تو ہمارا یہ پروگرام کا دورانیہ کم پڑ جائے گا جو سٹیٹسٹکس ہمارے سامنے موجود ہیں. انڈین جوڈیشری کا جو مجرمانہ رول اس ساری پروسیس کے اندر رہا ہے، اس کو ایکسپلین کیجیے ذرا. دیکھیے یاسر صاحب پہلے بھی اس بات پہ ذکر کیا کہ انڈین جوڈیشری جو ہے وہ انڈیا کی ہے نا، ان کی اسٹیٹ کے مفادات پہلے ہیں، بعد میں ان کے قوانین کے ہیں. یہ صرف اس پہ نہیں، آپ دیکھیں نا افضل گورو جس کو ہینگ کیا گیا، شہید کیا گیا، تہاڑ جیل میں ابھی بھی ان کی لاش ہے، اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کہتا ہے کہ اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن ہندوستان کے عوام کو سیٹسفائی کرنے ان کے کانسیس کو ہم نے اس کو ہینگ کر دیا. اب جہاں پہ یہ ہو، اب اسی کے مقابلے آپ دیکھیں کشمیر کے جو وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کا ہائی کورٹ ہے، انہوں نے کچھ فیصلے دیے، ان کو دہلی نے چیلنج کیا، نہیں مانتے ہیں وہ. ان کا وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے، اسٹیٹ وہی کچھ کر رہی ہے جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے، وہی جوڈیشری بھی کر رہی ہے.
دیکھیے کنن پوشپورا پہ جب یہ اس کی تحقیقات بھی انہوں نے خود کروائی، کوئی انٹرنیشنل کسی چیز کو تو آنے کی اجازت نہیں ہے. پچھلے مجھے یاد ہے صرف 2 ماہ پہلے OIC نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا جو یہاں آیا، آزاد کشمیر کا وزٹ کر کے گیا. انہوں نے اجازت مانگی تھی ادھر جانے کی بھی، وہاں تو کسی کو اجازت نہیں ہے. ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ آئی انہوں نے بھی کہا تھا ہم دونوں جگہوں پہ جانا چاہتے تھے. پاکستان نے کہا کہ جی اگر ہندوستان الو کرے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہندوستان نے الو نہیں کیا. آج تک دنیا کی کسی آزاد ادارے کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں گئی جو وہاں پہ دیکھ لے. لیکن اس کے باوجود 5 اگست کے واقعے نے ایک چیز ضرور ہم دنیا پہ عیا کر دی. ہندوستان کی ہی جو آزاد ذرائع ہیں، جو وہاں کے انسانیت کے ہمدرد لوگ ہیں، جو 5 اگست کے بعد کشمیر گئے اور باہر آ کے جنہوں نے رپورٹ کی، جس کو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے تمام میڈیا نے پچھلے 28 سال میں اتنا میڈیا نے ہمیں کور نہیں کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے، جتنا پچھلے 2 سال جو 5 اگست کے واقعے کے بعد ہندوستان کے لوگوں نے، ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں نے باہر آ کے بات کی. لیکن کشمیر میں جو صورتحال ہے یا سب وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ادھر کمپلیٹ چاہے وہاں کی جوڈیشری ہے، چاہے وہاں کا لوکل جو بھی کوئی ادارہ ہے، اس پہ ہندوستان کی گرفت ہے، کمپلیسنٹ ہے وہ کمپلیٹلی ان کے ماتحت ہے. وہ جو مطلب اب دیکھیں نا، یہی ہمارے جو لوگ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں قید میں وہاں پہ ہیں. مطلب میں آپ کو بتاؤں گا آسیہ اندرابی صاحبہ، یہ بھی خاتون ہے نا، مطلب نسرین صاحبہ، اس طرح اس سے ایک اور ہمشیرہ ہماری وہاں پہ ہے. ان کو ہندوستان کی کورٹ نے، عدالتوں نے رہا کر دیا تھا، پبلک سیفٹی ختم کیے، لیکن دوسری آتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. یہ چونکہ اسٹیٹ اس کے پیچھے ہے، لیکن اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے دنیا کا اگر دباؤ بڑھ جائے، جس پہ ابھی I need your analysis on this کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت تک جس طرح سے امبیسڈر صاحب نے بتایا کہ ٹھیک ہے انٹرسٹ سمجھ آتا ہے، بڑی اکانومی ہے، سب سے بڑا وجہ یہی ہے 1.2-3 بلین کی آبادی ہے ان کی، یہ بنیادی وجہ. ایون امریکہ کے ساتھ 29-30 بلین ڈالر کی ٹریڈ ان کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ جب یہ خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کس طرح سے سینسٹائز کریں، کیا ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے ان یور ویو ایز اے کشمیری؟ دیکھیے ہمیں اس پہ چونکہ کشمیری کا بحث کشمیر میں میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے، اور بشمول اس کے بعد اگر آزاد کشمیر کو بھی اس میں شامل کریں، پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے اپنا وکیل پاکستان کو بنایا، کیونکہ ہم کہیں پہ خود موجود نہیں، کیونکہ ایز اے کوئی ہماری ساورنٹی نہیں ہے. جو کچھ ہے ایز اے فریق کے، ایز اے وکیل کے پاکستان کی حکومت کو ہے. پاکستان کے فارن آفس کی اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیس کو اس طرح سے پلیڈ کرے تاکہ دنیا کی توجہ اس طرف آ جائے، کیونکہ ہم کشمیری 9 لاکھ تقریباً یورپ وغیرہ میں ہیں، وہ تو صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. انف ڈیٹیلز مینشن کی ہیں کہ جس طرح سے خواتین کے ساتھ جی سلوک کیا ہر ایک جگہ پہ موجود ہر چیز آپ کے پاس ہے. اور مطلب یہ دیکھیں نا، یہ جو ڈوزیئر پرسو آپ نے پیش کیا وہاں باہر، تو اس میں بھی تو یہ تمام چیزیں شامل ہیں. لیکن اصل ہمیں دباؤ جو ہے، اب دیکھیے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلم ورلڈ جو ہمارا ہے ان کو نہیں پتہ ہے. دنیا جانتی ہے، OIC میں ہر سال قرارداد پاس ہوتی ہے کشمیر پہ، لیکن قراردادیں اپنی جگہ پہ، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پر قرارداد پاس کرنے پہ. لیکن جب تک ہندوستان پہ اقتصادی طور پہ آپ دباؤ نہیں لائیں گے، جب تک کسی چیز کو آپ ان کو نہیں کہیں اسے گے عملی طور پہ اقدامات کام نہ میں کیے لانا جائیں، چاہیے، نہ تب بالکل جا کے لانا کوئی چاہیے، اثر تب پڑے کوئی گا. اثر ہوگا. امبیسڈر صاحب، پاکستان کی اسٹریٹجی اب تک یقیناً ڈوسیئر کی صورت میں ہم نے دیکھا سامنے آئی ہے. پاکستان فریق بھی ہے، وکیل بھی ہے، کشمیری ہمیشہ پاکستان کی طرف سے دیکھتے ہیں. میں اگلے دن ایک چھوٹی سی بچی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے اس حوالے سے بھی بات کر رہی تھی. آپ فرمائیے گا ہماری اسٹریٹجی کیا ہونا چاہیے، خصوصی طور پہ جو ہمارے مشنز ہیں جو کشمیر کے اوپر کام، خاص طور پہ یہ خواتین کا جو معاملہ ہے، کیونکہ اکثر یہ بات ہوتی ہے یورپ پہ یا باقی ممالک پہ، ہے 2 ممالک آپس میں مسئلہ ہے جی، پاکستان اور انڈیا کا زمین کے اوپر جھگڑا ہے، تو وائی ناٹ کہ ہم ان کی مائنڈ ٹلٹ کر سکیں کہ یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا ہے، اور اس میں دیکھیں آپ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے یہ اس طرح کی اسٹرگل جو ہے ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. اس میں جب آپ کے مشنز ہیں وہ یقیناً اپنا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس جگہ ہمارا مشن ہے وہاں پہ ہوسٹ گورنمنٹ جو ہے اس کا رسپانس کیا ہے. ٹھیک. اور آپ کی ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہارڈلی کوئی $13 بلین ہے، انڈیا کی ٹریڈ $150 بلین. ٹھیک ہے. آپ کا ٹریڈ UAE اور سعودی عربیہ کے ساتھ ملا کے
13 बिलियन डॉलर है, ठीक है, इंडिया का ट्रेड 120 बिलियन डॉलर है। ठीक है, बड़ा फ़र्क है। इंडिया ने अभी जो राफेल एयरक्राफ्ट लिया है वो Was it $20 billion, I guess? जी? $25 billion? किसके राफेल डील जो है। जो भी है लेकिन मतलब ये कि उससे जो फ्रांस के रवैये में तब्दीली, वो मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक $7 बिलियन जो शुरू में वाक़या हुआ था इसका ये जो फरवरी 2019 में, तो वहाँ पे फ्रांस का रवैया अक्सर चेंज हो गया। तो ये पैसे में बड़ी ताकत है। इस वक्त इंडिया घुमंड में है कि उसके पास पैसे हैं और उसके इक़्तिसाद मजबूत है, लेकिन मैं ये भी साथ में ये समझता हूँ कि इक़्तिसाद तो बहुत से ममालिक की थी, इंक्लूडिंग अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर था, ठीक है, लेकिन ख़ुद अब इंडिया के अंदर ये डिबेट हो रही है कि हम जो है कितने ह्यूमिलेटिंग तरीके से वहाँ से भागे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें देखिए हमें चाइना का जो पेशेंस है ना उसको पढ़ना चाहिए। चाइना ने मकाओ की आज़ादी के लिए 400 साल इंतज़ार किया और हांगकांग के लिए 150 साल इंतज़ार किया। ठीक है, वो ख़ुद उसकी झोली में पके हुए फल की तरह गिर गया। मेरे नज़दीक ये है कि आपको अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जब आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ आ जाएगी तो आपका केस भी उतना ही मजबूत होगा। इस वक्त हम जो भी अच्छी बातें कर रहे हैं, सब बातें हम सामने कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू नहीं होगी। आपकी वैल्यू होगी जिस वक्त आप भी एक इक़्तिसादी पावर बन जाएंगे। फिर मैं आपसे अगर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे, तो फिर उस वक्त ये पूछेंगे कि अब क्या है। तो मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान को आप रोल मॉडल बनाइए। तो मैं खाली कश्मीर ही नहीं, पूरा इंडिया। आप कह रहे हैं कि इंटरनली पाकिस्तान जब तक स्ट्रांग नहीं होता इकोनॉमिकली, उस वक्त तक इस मामले पे दुनिया की तवज्जो मरकूज नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया ये एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट का एक शिकार बहुत है। बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि आप फिर जंग कर लीजिए। अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, जंग का मतलब है पिरिक विक्ट्री, यानी उसमें कोई भी कामयाब नहीं होगा, वो नाकामी की जो है कामयाबी आप, इसलिए ट्रम्प पिरिक विक्ट्री यूज होती है। तो इसलिए हमें अगर रियलिस्टिक अप्रोच करनी है तो ये है, वरना फिर आपको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर लेकिन इसके साथ साथ हमें ड्रम बीट भी करते रहना है। यकीनन ट्रम्पीट नहीं, आपको मुसलसल एक स्ट्रगल करनी है। ये ट्रम्पीट जो है वो प्रॉपर वर्ड नहीं है। ठीक है, आपको एक मुसलसल स्ट्रगल करनी है। और आपको ये, अगर एक और तरीका भी है तीसरा, वो है गो द तालिबान वेदन। ठीक है, ठीक है, तालिबान ने अमेरिकन सुपर पावर को, अमेरिका को एक सोल्जर जो है उसमें हंगामा हो जाता था अमेरिका में, लेकिन तालिबान का 200 बंदा 400 बंदा जब वो मर जाता तो उनको कोई परवाह नहीं थी। ठीक हो गया। तो आप उस रियलिटी की बात करें, इस वक्त दुनिया जिसको फॉलो कर रही है। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और महमूद अहमद सागर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ख़वातीन के हवाले से यकीनन बात की कि किस तरह जुल्म बर्बरियत हो रही है। यकीनन हम रियलिटी को यकीनन देखते हैं कि दुनिया रियलिटी के ऊपर चलती है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया को भी एक्सपोज करना हमारा ही काम है कि अगर ये रियलिटी में डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। अदरवाइज़ आप सिंपली कह दें कि जी कश्मीरी, उस वक्त तक हम कश्मीरियों की बात नहीं सुनेंगे जब तक पाकिस्तान इकनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन का जो मामला है इसके ऊपर दुनिया को रिपोर्ट से ज़्यादा आगे आना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, और इंडिया को पाबंद करना चाहिए कि ख़वातीन के हवाले से जो जुल्म बर्बरियत है उसे रोका जाना चाहिए। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।